میں آج آپ کو ایک ایسی سٹوری سناتا ہوں جس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ اس کا رزلٹ میں آپ پہ چھوڑوں گا، میں اس کا رزلٹ نہیں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ کافی لوگ ہیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی بلیم کر رہے ہیں، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا چلو اسٹوری بتاؤں آپ کو ایسے انڈین کی 31 سالہ نوجوان کی، جو یہاں پہ برسوں سے رہ رہا ہے، کرائم پہ کرائم کر رہا ہے، اور پنشمنٹ پہ پنشمنٹ اس کو ہو رہی ہے، لیکن نہ کوئی نکالتا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس سٹوری کی جو میں اس کو میں دو پارٹس میں تقسیم کر رہا ہوں، کیونکہ دو کیسز ہیں، اور ایک کیس اگر میں ایک ہی ویڈیو میں بناؤں تو بات کافی لمبی ہو جائے گی، تو میں اس کے دو میں پارٹ ون پارٹ ٹو میں اس کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب اوباما ایڈمنسٹریشن میں لوگ یہاں آتے تھے تو اس نے ایک ایپ بنا دیا تھا کہ آپ کسی بھی ملک سے اس ایپ میں آ کر آپ اپنی انفارمیشن ڈال دیں اور بس انٹر ہو جائیں یہاں پہ، چاہے لیگل بارڈر کو کراس کر دیں، بتا دیجیے آپ نے رجسٹریشن کی ایپ کے ذریعے، کوئی پوچھ گچھ نہیں کہ بھئی آپ کرمنل ہیں، آپ جیل سے نکلے ہوئے ہیں، آپ ریپسٹ ہیں، آپ مرڈرر ہیں کیا نہیں ہے، بس آ گئے اندر، جس کی وجہ سے امریکہ میں کرائم بھی زیادہ ہو گئے، ریپنگ زیادہ ہو گئی، یہاں پہ مرڈر زیادہ ہو گئے، رابری زیادہ ہو گئی، کوئی یہاں پہ رات کو باہر کچھ سٹیز میں کوئی رات کو باہر نکل نہیں سکتا تھا، اتنے کرائم زیادہ ہو گئے تھے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے کہ وہ کہا میں کرمنل کو نکالوں گا، اب یہ الگ بات ہے کہ کرمنل کے ساتھ ساتھ وہ اور لوگوں کو بھی پکڑ رہا ہے، لیکن ایک یاد رکھیے گا کہ وہ اردو میں تو محاورہ نہیں ہے، پشتو میں بولتے ہیں کہ وجہ سر علام دم سوزی، اور اردو میں اگر میں ٹرانسلیشن کروں وہ یہ کہ اگر آپ جو ہے تو خشک لکڑیوں کو جلانا شروع کر دیں اور اس کے اندر آپ کچھ گیلی لکڑیاں بھی ڈال دیں تو وہ بھی ساتھ آگ پکڑنے کی جل جائیں گی، اور انگریزی میں اس کو بولتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج۔ تو اگر ایک کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے تو اس کا یہ کون رسپانسیبل ہے اس کے لیے؟ تو سٹوری سناتے ہیں جی ہمارے ہندوستان کے 31 سال ہندوستان کے ایک بندے کی، جس کا نام ہے ناصر حسین، اور وہ اپنے آپ کو سانو کے نام سے بھی پکارتا ہے، سانو، اور یہ رہتا ہے اورلینڈو فلوریڈا میں۔ یہ سٹوری شروع ہو گئی تھی اکتوبر 2021 میں۔ اب دیکھیے کتنے سال، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ شروع ہو گئی تھی، اور یہ تھی اوباما ایڈمنسٹریشن میں۔ رہتا ہے فلوریڈا میں، اور کسی سے مل کے بات چیت کرتے ہوئے اس نے کنیکٹیکٹ میں ایک عورت سے شادی طے کر دی۔ عورت کے مطابق اس نے اس مرد کو نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ کبھی شادی کے بعد دیکھا تھا، لیکن وہ کنیکٹیکٹ جا کے شادی کر کے اپنے پاس شادی کے سرٹیفکیٹ فلوریڈا لے کر آ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ اس بیوی کے نام پہ انشورنس بھی لے لیتا ہے، اس کا نام اس میں درج کر لیتا ہے، لیز میں بھی نام درج کر لیتا ہے، اور میگزین وغیرہ منگواتے ہیں اس کے نام پہ، لڑکی کے نام پہ، اور بھی آن لائن جو ہے پروڈکٹ خرید کے اسی ایڈریس پہ وہ آ رہے ہیں اور لڑکی کے نام پہ، تاکہ یہ پروو کر سکے کہ ہم دونوں اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ اس کو پورا پتہ تھا کہ امیگریشن کیا چاہتی ہے ہم سے، شادی کے لیے کیا پروف چاہتی ہے، وہ تمام کے تمام اس نے برابر کر دیے۔ لیکن اس نے جب اس کے بعد شادی تو کر لی، لیکن اب دیکھیے کہ بدقسمتی کیا ہوتی ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم جائیں گے انٹرویو کے لیے فارم I-130 پہ تو پرابلم بن جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ گیا کلینک میں، اور اس نے وہاں یہ پروف کیا کہ مجھے بیوی نے فزیکلی ابیوز کیا ہے، میں زخمی ہوا ہوں، اور اس کے بعد اس نے فارم 360 فائل کر دیا، جو واوا کا کیس ہے۔ واوا ہے وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ، لیکن وہ وائلنس اگینسٹ مینس ایکٹ بھی ہوتا ہے، اور واوا پہ لوگ سین لے لیتے ہیں کہ مجھے بچوں نے یا بیوی نے ابیوز کیا ہے سائیکولوجیکلی، فزیکلی، فائنینشلی، تو پھر وہ گرین کارڈ کے لیے الگ سے اپلائی کر لیتے ہیں، بیوی ساتھ نہ بھی ہو تو۔ اس میں وہ پھنس گیا اور اس کی کنوکشن ہو گئی، اور اس میں اس کا وہ کیس بھی ڈسمس ہو گیا۔ اب یہ پھر اللیگل ہے، پہلے بھی اللیگل، اب بھی اللیگل۔ اب 2021 سے چاہیے تو یہ تک اس کو ڈپورٹ کر لیتے، نہیں، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، آدمی رہ رہا ہے۔
آرام سے رہ رہا ہے فلوریڈا میں، اللیگل رہ رہا ہے، انڈاکومنٹ رہ رہا ہے، کنوکٹڈ ہے وہ رہ رہا ہے. اب 2023 میں وہ کیا کرتا ہے کہ ایک دوسرا اسکیم وہ شروع کر لیتا ہے. لیکن 21 سال نوجوان ہے، وہ ایک دوسرا کیس وہ شروع کر لیتا ہے، اور اس کو بولتے ہیں فراڈ امیگریشن، یہ وائر فراڈ. یہ وائر فراڈ جو ہے، اس میں یہ چند اور لوگوں کے ساتھ ملا دیتا ہے اور لوگوں کو یہ کال کرتا ہے کہ جی آپ کا کریڈٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹ جو اس میں چارجز آ گئی ہیں آپ نے کیے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کی. وہ کہتے ہیں جی اس میں کافی چارجز ہیں، اس میں یہ آپ جو ہے تو یہ ایک سافٹ ویئر، اس پہ آپ جائیں اور آپ اس کو کریکٹ کر دیں. امریکہ میں کافی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے نہیں سمجھتے، اسپیشلی سینئر سٹیزن. وہ جا کے کریکشن کے چلے جاتے اور پھر ان کو یہ ریفنڈ بھی کر لیتے. یہ بینک اکاؤنٹ جو انہوں نے اپنے کھولے تھے، یہ تمام فالس ڈاکومنٹیشن پہ تھے، ان نے کھولے تھے، اس بینک اکاؤنٹ سے ان کو وہ ریفنڈ کر لیتے تھے. اب جو ہی ریفنڈ کر دیا، نیکسٹ ڈے ریفنڈ جانے میں، دیکھیے امریکہ میں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں مثلا $10,000 ہیں، کسی نے آپ کو پیسے 1,000 بھجوا دیے، چاہے وہ پہنچے یا نہیں پہنچے آپ کے پاس، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آلریڈی شو کرتے ہیں کہ آ گئے، کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں آلریڈی اور پیسے ہیں. پھر کل اگر پتہ چل جائے کہ پیسے نہیں آئے تھے، پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے $1,000 نکال لیتے ہیں. اسی طرح یہ بھی اس اکاؤنٹ میں پیسے ریفنڈ کر لیتے تھے. اب اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں، وہ دیکھ لیتے، یہ فوراً کال کرتے کہ جی ہم نے غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے ریفنڈ کر دیے، جو وہ زیادہ ہے اس کو دوبارہ آپ جو ہے ہمارے اکاؤنٹ میں واپس بھجوا دیں. تو وہ لوگ بھجوا دیتے. جو ہی پیسے اکاؤنٹ میں آ جاتے، یہ اس کو انڈیا ٹرانسفر کر لیتے. اس کو بولتے ہیں وائر فراڈ. اس میں وہ ان میں کافی لوگ کیلیفورنیا، ورمانٹ، نیو یارک اور علاقوں میں لوگوں سے پیسے کافی انہوں نے فراڈ میں لے لیے تھے. اب اس پہ یہ ورمانٹ میں جوری نے اس پہ ٹرائل کیا اور اس کو کنوکشن ہو گئی کہ انہیں فراڈ کیا، پروو ہو گیا تھا. لیکن فار سم ریزن جج نے اس کی کنوکشن کو ایکویٹل کے ایک سائڈ پر رکھ دیا. گورنمنٹ کی اپیل جو ہے، وہ اٹرنی جو ہے وہ بڑا غصے میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو میں اپیل کروں گا کہ بھائی کنوکشن اس کی ہو گئی، جیل کیسے نہیں جا رہا. دا مین ٹائم USCIS نے وہ پرانا کیس نکال دیا 2021 کا کہ بھائی اس کی تو وہاں بھی کنوکشن ہوئی تھی، اس نے تو فراڈ میں شادی کی تھی. اس کیس پہ اس کو دوبارہ پکڑ کے اس میں جیل میں ڈال دیا، اور ابھی تک وہ جیل میں ہے. تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک بندہ، میں تو کہہ رہا تھا کہ اس کو وہ 2 ویڈیو میں ڈالوں گا، لیکن شاید ایک ہی میں ہو جائے کیونکہ 10 منٹ سے کم ہوگی، تو آپ اس کو 2 ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے اس کی. ایک بندہ جو اللیگل یہاں رہ رہا ہے، اللیگل اس نے شادی کی ہے، کنوکشن اس کی ہو گئی ہے، اس کا فارم واوا فارم جو ہے اپلیکیشن وہ بھی ڈسمس ہو گئی ہے، وہ شادی جو کی تھی وہ بھی خراب تھی، وہ بھی ڈسمس ہو گئی ہے، لیکن کسی نے نہیں نکالا اس کو. پھر اس نے دوبارہ فراڈ کیا، لوگوں سے پیسے جو ہے وہ فراڈ میں لیتا رہا، امریکن سے انڈیا ٹرانسفر کرتا رہا، اس میں بھی کنوکشن ہو گئی. پھر بھی کسی نے نہیں نکالا، کسی نے نہیں کہا بھائی ان ڈاکومنٹڈ ہے، انلیگل ہے، گرین کارڈ بھی نہیں ہے ساتھ، کرائم بھی کر رہے ہیں، نکالو اس کو. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے وہ جو پرانے کیس پڑے ہوئے تھے شیلف پہ، اس کو آگے لا کے پریزنٹ کیا جج کو کہ آدمی تو پرمنٹ تو ہے ہی کرمنل، یہ کیسے یہاں رہ رہا ہے. اب اس پہ اس کو جیل اور اس کے اوپر ڈپورٹ کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو کچھ کر رہا ہے، جو لوگ کرمنل ہیں، جو کرائم کے عادی ہیں، اگر عادی نہ ہوتے تو ایک کرائم کر لیا اس پر چھوڑ دیتا، جی میں نے ایک کرائم کر لیا، اس نے کسی دوسرے میں انوالو ہو جاؤں. مجھے نے کہا نہیں، کرائم پہ کرائم کر رہے ہیں کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں کرائم کے. کل وہ کوئی اور بھی کرائم کر لیتا، بڑا کرائم کر لیتا. تو کیا ٹرمپ جو ہے وہ برا کر رہا ہے؟ کولیٹرل ڈیمیج کو آپ چھوڑ دیں، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ جو کرمنل کو نکال رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، وہ اس سوسائٹی کو، امریکہ کو وہ ذرا کلین کرنا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں. کامنٹ کریں، اس میں بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.